میرے عزیز ساتھیوں، آج کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے، یقیناً حیا کے خلاف ہے کہ اس مسئلے پر میں لب کشائی کروں، اس مسئلے کی وضاحت پیش کروں، لیکن جب کسی مسئلے کا تعلق دین سے جڑ جائے، جب کسی مسئلے کا تعلق شریعت سے جڑ جائے، جب کسی مسئلے کا تعلق اسلام سے جڑ جائے، تو اس مسئلے کی وضاحت کرنے میں نہ ہی شرم محسوس کرنی چاہیے اور نہ ہی اس مسئلے کے بارے میں معلوم کرنے میں شرم محسوس کرنی چاہیے۔ اس لیے لوگوں نے جب بہت زیادہ سوال کیا، کثرت سوال نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا اور میرے ضمیر نے مجھے اندر سے جھجھوڑا کہ اس مسئلے کی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اورل سیکس کی جائز اور ناجائز صورتوں کو آپ تک پہنچاؤں گا کہ وہ کون سی صورت ہے کہ جس صورت میں یہ عمل صحیح اور درست نہیں ہے، اور وہ کون سی صورت ہے کہ جس صورت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے چمٹ کر اس کے عضو خاص کو چومتا ہے، چوستا ہے، تو وہ جائز اور درست ہے۔ دیکھیے، اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ یقیناً فطرت کے عین مطابق ہے۔ ان کاموں کے کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے، ان کاموں کے کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت مضمر اور پوشیدہ ہے، اور جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے، جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، وہ کام یقیناً ہماری فطرت کے خلاف ہے، اور اس کام سے الگ رہنے میں، اس کام کو چھوڑنے میں ہی ہماری بھلائی ہے، اور اسی میں حکمت مضمر اور پوشیدہ ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم ازدواجی زندگی کا ہے، یعنی جب شادی ہو جائے تو میاں اور بیوی آپس میں کس طریقے سے ملنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس حد تک یہ لوگ آپس میں اپنی خواہش کو مکمل کر سکتے ہیں، اپنی پیاس کو بجھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہر کے لیے یہ بالکل بھی جائز قرار نہیں دیا ہے کہ اپنی بیوی سے اس حال میں ملے کہ جبکہ وہ بیوی حالت حیض یا حالت نفاس میں۔ قرآن کریم کی صریح آیت ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ جب تمہاری بیویاں حالت حیض یا حالت نفاس میں ہو تو تم ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے نہ ملو، ان سے ہم بستری اور مباشرت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ لیکن یہ حرمت مباشرت اور ہم بستری کے ساتھ خاص ہے۔ اگر آپ کی بیوی حالت حیض یا حالت نفاس میں ہے تو آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، بوس و کنار کر سکتے ہیں، ان سے چمٹ سکتے ہیں، لیکن ہم بستری جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ جس پر شہوت کا غلبہ ہے، وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ حالت حیض میں بیوی سے دور رہے۔ لیکن حالت حیض میں بیوی سے شوہر فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن فائدہ اٹھانے کی اجازت بھی دائرے میں ہے۔ انہی طریقوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے جو بالکل انسانی فطرت کے عین مطابق ہو، یعنی انسانی فطرت کے دائرے سے الگ اگر کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اورل سیکس یہ انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ طریقہ انسان کا نہیں ہے، یہ طریقہ جانوروں کا ہے۔ جانور اس طریقے سے آپس میں ملتے ہیں اور اپنی خواہش کو بجھاتے ہیں، اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان جانوروں کی مشابہت اختیار کرے۔ جس طریقے سے جانور کوئی کام کرتا ہے اس طریقے سے ہم بھی وہ کام کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو سجدہ اس طریقے سے نہ کرو جس طریقے سے کتے اپنے ہاتھ کو بچھا کر بیٹھتے ہیں، یعنی کتے کی شکل میں تم سجدہ نہ کرو۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے کی شکل اختیار کر کے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور ابو داؤد ہی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوے کی چونچ کی طرح اور درندوں کے پیر پھیلانے کی طرح اور اونٹ کے بیٹھنے کی طرح افعال اختیار نہ کرو۔ جس طریقے سے کوے چونچ مار کر کھانا کھاتے ہیں، جس طریقے سے درندے پیر پھیلا کر بیٹھتے ہیں، جس طریقے سے اونٹ بیٹھتا ہے، اس طریقے کو تم اختیار نہ کرو۔
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عام حالات میں جانوروں سے مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، اور یہ تو ایسا عمل ہے کہ جس عمل کا تقاضا ہمارا ضمیر بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان واقعتاً انسان ہے تو اس کی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اس عمل سے رکے، اپنی زبان سے اپنی بیوی کے عضو خاص کو نہ چاٹے، یا بیوی اپنے شوہر کے عضو خاص کو نہ چاٹے، کیونکہ یہ طریقہ بالکل جانوروں کا ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو ایک اکرام بخشا، ایک فضیلت بخشی ہے۔ اس فضیلت کی بنیاد پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک عمل میں جانوروں سے مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ طریقہ جانوروں کا ہے اور یہ انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے، تو اس طریقے سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اس طریقے سے مباشرت نہیں کرنی چاہیے، اس طریقے سے شوہر اور بیوی کا آپس میں ملنا صحیح اور درست نہیں ہے، ممنوع ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، یہ انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو زبان ہے، یہ ایک ایسی زبان ہے جس سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اسی زبان سے آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، نبی کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، پھر آپ اسی زبان سے نجاست اور گندگی کی جگہ کو صاف کریں گے، چاٹیں گے۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا نہیں ہے، آپ خود سوچیں، یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے زندگی گزار کر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کس طریقے سے تھی، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ہی میرے ستر کو، میری شرمگاہ کو دیکھا اور نہ ہی میں نے ان کی شرمگاہ کو دیکھا، اس طریقے سے انہوں نے ازدواجی زندگی گزاری۔ البتہ شوہر بیوی کی شرمگاہ اور بیوی شوہر کے شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس عضو خاص پر نظر نہ کیا جائے۔ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے بیوی کے عضو خاص کو چومتا ہے تو اس سے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، نسیان کی بیماری ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہے، اور اس کا اثر آپ کی اولاد، آپ کے بچے پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس طریقے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب تم استنجا کے لیے جاؤ تو استنجا کرتے وقت تم اپنے داہنے ہاتھ کا استعمال نہ کرو، بلکہ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے عضو خاص کو پکڑو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر احتیاط کے ساتھ حکم دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اس عضو خاص کو چھونے اور اس کو مس کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ زبان، یہ تو ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم ہما وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس چیز کو اس چیز پر لگانا اور مس کرنا اور چھونا کیوں کر صحیح اور درست ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ علماء کرام نے اس عمل کو بالکل مکروہ قرار دیا ہے، یہ سخت ترین گناہ ہے، اس عمل سے رکنا چاہیے۔ یہ عمل در حقیقت غیروں کا ہے، غیروں سے یہ عمل آج ہمارے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا عمل ہے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اورل سیکس، اس نام کا شریعت میں کوئی تصور ہی نہیں، یہ ایک انگریزی ورڈ اور انگریزی لفظ ہے، یہ غیروں سے مشابہت بھی ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر آپ کسی عمل میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو اس مشابہت کی وجہ سے آپ کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا اور آپ انہی لوگوں کے ساتھ کل قیامت میں کھڑے ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، آپ اس عمل سے روکے، بچے، یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ ایک بار دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ اگر اس عمل کی وجہ سے میری اولاد پر غلط اثر پڑ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور یقیناً اس عمل سے اولاد پر غلط اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع کے اندر ہی یہ بتایا کہ اورل سیکس کی جائز اور ناجائز صورتیں ہیں، اب تک کی جو تفصیل میں نے آپ تک پہنچائی ہے وہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے، وہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہم بستری کرنا اور مباشرت کرنا اس طریقے سے ناپسندیدہ ہے۔
لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو شہوت کی وجہ سے، غلبے شہوت کی وجہ سے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے اور بے احتیاطی میں اپنی زبان سے اپنی بیوی کے عضو خاص کو چوم لیتا ہے، مس کر دیتا ہے، تو علماء کرام اس کی گنجائش نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا، اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پکڑے گا، کیونکہ یہ غلبے شہوت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے ہی ارادہ کرے اور اس طریقے کو خاص طور سے یہ کرے، ارادتاً اس عمل کو کیا جائے، تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر غلبے شہوت کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس طریقے سے اورل سیکس کرتا ہے تو پھر اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر پھر اس کو گناہ نہیں لکھیں گے اور اس کی گرفت اور پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔